جس بات کا مجھے شوق ہے وہ یہ شوق ہے کہ میں آپ کو قرآن کی طرف لے کر آؤں۔ میں چونکہ الحمدللہ قرآن سمجھ کر پڑھتا ہوں، میرے والد بھی قرآن سمجھ کر پڑھتے تھے، انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں بھی قرآن سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ غیر عرب جتنے بھی دنیا میں غیر عرب ہیں وہ تمام علماء حضرات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی اتنا ہی ثواب ہے جس ثواب کا وعدہ اللہ رسول نے کیا۔ یقیناً جہاں تک سوال ثواب کا ہے تو اس بات کا بھی ثواب ہوگا کہ کوئی شخص محبت اور احترام سے اور اللہ کی کتاب سمجھ کر اگر قرآن کو دیکھ لے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ مگر اللہ کا قرآن مجید کا نازل کرنا اس کا مقصد کیا تھا؟ بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ ہم نے عربی میں قرآن کیوں نازل کیا۔ اس لیے کہ عرب میں قرآن اتر رہا تھا اور عرب کی زبان ان کی مادری زبان عربی زبان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم پر آسان ہو جائے۔ بہرحال اس دور میں یقیناً مشرکین تھے۔ اچھا، مشرکین جو ہوتے ہیں وہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ عظیم میں رکھے۔ لیکن وہاں پر اسلام پھیلا اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اچھا، ہم جب قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، یعنی سمجھ کر نہیں سننا چاہتے۔ شاید ہمیں پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ایسی پتہ نہیں کون سی باتیں کر دیں کہ جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، کہیں بھی قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ قرآن کو صرف اور صرف اہل علم سمجھ سکتے ہیں یا قرآن کو صرف وہ لوگ سمجھنے کا اختیار رکھتے ہیں جنہوں نے علماء کی ڈگری حاصل کی ہو۔ قرآن میں اور حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ میں اب آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اللہ نے اپنی سنت بتائی ہے کہ میری سنت کیا ہے۔ سنت سے مراد عادت، میں کس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں اور کس چیز کو میں برا سمجھتا ہوں، یہ بات اللہ رب العزت نے بے شمار واقعات سے ہمیں بتائی، اپنا مزاج بتایا ہے کہ مجھے کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں، مجھے کون سی باتیں بری لگتی ہیں، میں نے کن لوگوں پر رحم کیا اور میں نے کن لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے جن لوگوں پر رحم کیا اور میں نے جن لوگوں کی مدد کی ان کے عمل بتائے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں پر قہر و غضب نازل کیا اللہ نے ان کے بھی عادات و اطوار بتائی ہیں۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں سیاست میں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں، مگر دیکھیں میں نے جو کچھ قرآن سے سیکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کا زمانہ تھا، فرعونیت تھی، ظلم اور بربریت کی انتہا تھی۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، قرآن میں یہ واقعہ پوری طرح سے درج ہے۔ فرعون کی جو قوم تھی وہ اتنی زیادہ ذہنی طور پر غلامانہ ان کا ذہن ہو گیا تھا کہ وہ جرأت ہی نہیں کرتے تھے، کوئی احتجاج نہیں کرتے تھے۔ جب فرعون نے حکم دیا کہ ہم آپ کے بچوں کو قتل کریں گے، بیٹوں کو، تو اس کی قوم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں نکلا۔ یہ بھائی ہمیں قرآن سے مجھے یہی ملتا ہے کہ کوئی جلسہ جلوس نہیں نکلا۔ اس قوم نے فرعون کے اس فیصلے کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں کو قتل کروایا۔ مطلب اس سے بڑا اس کائنات کسی انسان کے ساتھ بھی، آپ انسان تو چھوڑیے، آپ کسی بلی کے بچے کو اس کے سامنے قتل کر کے دکھائیے۔ مطلب اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا، ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔
لیکن آپ کسی جانور کو آپ دیکھیں، اور آپ بے شمار ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جانور بھی اپنے بچوں کے لیے کس قدر جذباتی ہوتا ہے، مگر اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ یہ بتایا کہ فرعون کی جو قوم تھی، جب اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا تو ان ماں باپ، آپ ان ماں باپ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے، لیکن آپ تصور کریں کہ کوئی ہمارے بچے کو قتل کرے۔ اچھا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں یہ اطلاع ملے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، پھر جب وہ پیدا ہو جائے تو ہم اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں، ناک نقشہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم قتل کراتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے وہی کیا جو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کی حفاظت کی، فرعون کے گھر میں پرورش کی، اور فرعون کے لیے ذلت اور رسوائی کا وہ سبب بنا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فرعون کی ذات کو عبرت بنا دیا۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنی حد میں رہنا ہے۔ اچھا، اب ہم وہ فرعون والی تو امت نہیں ہے، مگر اللہ کی سنت کو سمجھ لیجیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب قوم صبر کر لیتی ہے کسی ظلم اور زیادتی پر، تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا مرد مجاہد آتا ہے جو پھر ان فرعون صفت لوگوں کو نیست و نابود کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کسی نہ کسی کو دفناتے ہیں، بڑے بڑے سرماؤں کو ہم نے دفنایا ہے، میں نے بھی دفنایا، آپ نے بھی دفنایا ہوگا، بڑے بڑے جاہ و جلال والے آفیسر، بڑے جاہ و جلال والے ججز، بڑے جاہ و جلال والے جنرل اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے ہم نے۔ اچھا، یہ انجام تو وہ ہے جو کنٹینیو چل رہا ہے، یہ رک نہیں رہا، یہ عمل چلتا رہے گا۔ ظاہر ہے میں 70 سال کا ہونے والا ہوں، تو میری جو عقل و شعور ہے، مطلب اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ بھائی عظیمی صاحب، آپ کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ 10 20 25 50 سال، یقیناً کوئی ہلکا سا جھٹکا لگے گا اور ہمیں بھی کوئی دفنا دے گا۔ تو یہ عمل سب کے ساتھ جاری ہے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے طریقے کو بتانے کے لیے، اللہ سے ہمارا تعلق کس طرح سے جڑے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں کچھ واقعات بتائے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ منکر حدیث ہو جائیں، نہ، آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا، قرآن، اسلام میں قرآن پہلی کتاب بھی قرآن ہے اور آخری کتاب بھی قرآن ہے۔ اگر اس بات پر آپ کا ایمان ہے تو پھر میری بات مان لیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ پہلی کتاب نہیں ہے یا قرآن آخری کتاب نہیں ہے، اچھا، پھر آپ جانیں اور اللہ جانے۔ اور قرآن میں اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ کو گمراہ کر دے۔ اچھا، گمراہ قرآن میں کون لوگ ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ بات آج میں پوائنٹ کی آپ کو بتا دوں۔ فرض کیجئے کہ میں اپنے طور پر کوئی اسلامی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، منطقی بات، منطق، میری منطق ہے، جو میری منطق ہے اس بات کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے اگر میں قرآن کو پڑھتا ہوں، ان کی آیتوں کو ڈھونڈتا ہوں اپنی اس منطق کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یہ گمراہی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جو اپنی منطق کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن سے آیتیں ڈھونڈتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا قرآن کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو قرآن کے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو الحمدللہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس قرآن کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ پھر میں قرآن پڑھتا ہوں اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر کے۔ میں اپنی کسی منطق کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کبھی قرآن نہیں
میں آیتیں نہیں ڈھونڈتا، میں کبھی قرآن کا استعمال نہیں کرتا۔ اچھا قرآن پورا کا پورا ہے، آپ اسلام کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، جائیے آپ، میں حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، حدیثوں کے علاوہ آپ جو چاہے اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان کتابوں کے اندر قرآن کی آیتوں کے ٹکڑے ملیں گے، تھوڑے 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 قرآن کی آیتوں کو اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات، اپنی منطق۔ تو بہرحال ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے ان سے اللہ کی ملاقات کسی اور انداز میں ہوگی، اور جو قرآن کو خالی ثواب سمجھ کر پڑھیں گے، اچھا جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے، چلو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، بھئی آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے، آپ اردو میں قرآن پڑھ لیجئے، آپ انگلش سمجھتے ہیں انگلش میں پڑھ لیجئے، آپ فارسی سمجھتے ہیں فارسی میں پڑھ لیجئے، آپ یہ تو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر ہمیں کس طرح سے احتجاج کرنے ہیں، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، ہمیں وہ کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اور آخر میں ایک اور آپ کو میں نکتے کی بات بتا دوں، بہت ساری باتیں ہم نیک نصیحتیں فیس بک پہ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ میسیج کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اچھا ہمارے بڑے بھی ہمیں نصیحت کرتے ہیں، نہیں اثر ہوتا۔ لیکن بعض اوقات کوئی انسان ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اس انسان میں ہوتا ہے، وہ ہمیں کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں عظیمی صاحب آپ سگریٹ چھوڑ دیجئے، عظیمی صاحب پر ساری زندگی باپ ماں بہن بھائی یار دوست کہتے رہے سگریٹ چھوڑ دو، نہیں چھوڑی، مگر کسی ایک اللہ کے ولی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ وہ جا کر دل پر لگتی ہے، دل پر، اور ہاتھ میں سگریٹ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی بات جو دل پر اثر کرتی ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے پوری اللہ کی مخلوق، سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہ اللہ کی بات اس پوری مخلوق سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا اثر کرتی ہے، اور ہماری روحانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کی بات پڑھیں، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کو بار بار صبح شام پڑھیں۔ بہرحال میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، اور باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، بلکہ سمجھانا نہیں، سوری میں نے غلطی کر دی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میرا کام ہے بتانا، سمجھانا میرا کام نہیں ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگر میری بات آپ کو حق لگے تو مان لیجیے گا، ورنہ ٹھکرا دیجیے گا۔ سلامت رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔